جی، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ٹرانسمیشن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر سے بہت اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پذیرائی عطا کرے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سب سے پہلے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ایام ہیں اور یہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں ان کا منبع و مخزن کیا ہے. سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیزیں، جتنے بھی انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں ان کو عطا کرنے کا مقصد ذات محمدی کی پہچان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا جائے، سرکار کے انعامات کو تسلیم کیا جائے، اور اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں منسوب ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور سے ہے وہ چیز عرفہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، معتبر بھی ہے، مستند بھی ہے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے اہل عشاق کے نزدیک فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. کیا بات ہے. یہ لیلۃ القدر، یہ ایام کیا دراصل یہ ہے کیا؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے اس میں قرآن پاک کو نازل کیا. ٹھیک ہے. اب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بے شک. اب ایک بات اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جس رات کو قرآن آتا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جس رات میں قرآن پاک آیا وہ 1000 مہینوں سے افضل بھی ہے، بہتر بھی ہے. تو سمجھنا یہ ہے کہ جس رات اور جس دن صاحب قرآن آیا، کیا بات ہے، کیا کہنا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہوگی، اور جس کی زبان اقدس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. بے شک. جس نے ہمیں بتلایا ہو قرآن کیا ہے، جس نے ہمیں بتلایا ہو رحمان کیا ہے، جس نے ہمیں بتلایا ہو رمضان کیا ہے. اور اس ان خوبصورت ایام کے اندر جب ہم اس لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، روایات مختلف ہیں اس حوالے سے. فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے عرش الہی سے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور وہ مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور فرمایا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ روئے زمین پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، اتنی مبارک رات. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس میں آسمانی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور مصافحہ کرتے ہیں، مومنین کو خوشخبری دیتے ہیں، اور روح الامین جبریل امین تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب اگلی بات فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات کیا ہے؟ کیا یہ اسپیسیفک کوئی لمحات آتے ہیں اس میں، یا کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جو اس قدر مبارک ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات مبارک ہی مبارک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طلوع فجر تک یہ رات مزین ہی مزین. طلوع فجر تک یہ رات کمال ہی کمال ہے. اللہ اکبر. رب کی رحمتیں دیکھیے. وہ رب چاہتا یہ ہے کہ بندہ میرے پاس آئے. وہ رب چاہتا یہ ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں سر کو جھکائے. اگر وہ بخشنے پہ آتا ہے تو اس کی رحمت دیکھیے. جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے میں ویکھاں رحمت ولے تے بلے بلے بلے. تو عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، تو فضل کریں تا بخشے جامن ڈھیر گناہاں والے. گرامی قدر سامعین، یہ جو اپنا عثمان بھائی، یہ اللہ کی رحمت ہے نا، یہ بہانے تلاش کرتی. بے شک جی، بے شک. یہ بہانہ تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کسی بہانے میرے پاس آئے. وہ رحمان چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے بندے آؤ تو صحیح. وہ رب فرما رہے آ کے مانگو تو صحیح. اپنے غفور و رحیم رب سے مانگ کر تو دیکھو. کیا بات ہے. اللہ اکبر. وہ رب تو وہ ہے کہ جب کوئی بندہ دل میں یہ کہہ لے کہ مالک
آج بچا لے عمر کے غضب سے. اللہ آج یہ شراب اگر عمر کو نظر آ گئی تو کیا حال کیا ہوگا. حال ہوگا. تو وہ جب بغل میں شراب ہو اور رب کریم سے توبہ کی درخواست ہو جائے تو وہ رب بند کمبل کے اندر اس شراب کو سرکے میں بدل ڈالتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس کی رحمتیں دیکھیں. اس کی رحمتیں دیکھیں. اللہ اکبر. وہ بنی اسرائیل کا شخص جس کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا, اللہ اور جب لوگوں نے اٹھا کے پھینک دیا, وقت کے نبی کو نوید خدا آتی ہے کہ جاؤ اٹھاؤ, دفن دو, کفن نہلاؤ, جنازہ پڑھاؤ. پوچھا گیا ماری تعالیٰ وہ تو گناہگار فاسق و فاجر ہے. فرمایا ہے فاسق و فاجر, لیکن وہ ایک مرتبہ تورات کو کھولتا ہے اور اس میں نام محمد کو دیکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب نام محمد کو اس نے دیکھا, چوم کے انگوٹھے آنکھوں پہ لگا لی. فرمایا میری غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ نام محمد کی تعظیم کوئی کرے اور میں اسے. اللہ اکبر. یہ رب کی رحمتیں ہیں تو وہ اس رات کو اترتی ہیں, اس رات کو بندوں کا احاطہ کرتی ہیں. پکار پکار کے کہتی ہیں بندگان خدا آج وقت ہے, اس رب کی دہلیز پہ آ جاؤ, اس رب کی دہلیز پہ آ کر رب کو مناؤ. جب منانا تمہارا کام ہے, بخشش کرنا اس کا کام ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا, تو چھوٹا بچہ روزہ رکھے تو ماں 70 بار دن میں پوچھتی ہے کہ میرے بچے کا کیا نو نہال کا حال کیا ہے. تو کیوں وہ رب کیسا رحیم ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کس طرح اپنے بندے کو نوازتا ہوگا. وہ رب بڑا کریم ہے. اس رات میں وہ نویدیں ہوتی ہیں, منادی ہوتی ہے کہ آج اپنی بارگاہ, میرے رب فرماتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آ جاؤ تو پھر دیکھو کمال کیا ہوتا ہے, بخشش کیا ہوتی ہے, رحمت کیا ہوتی ہے. رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. اب اس حوالے سے روایات مختلف ہیں کہ وہ رات کون سی ہے. علماء نے فرمایا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کریں. بے شک. ٹھیک ہے. اور ایک جو اشارہ, بہت عمدہ اشارہ 27ویں کے حوالے سے آتا ہے. اکثر علماء فرماتے ہیں کہ 27ویں ہی کو لیلۃ القدر ہوتی ہے. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی سلام ہی. یہ اشارہ دے دیا یہ وہ رات. اور اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ علم الکلام کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں سورہ, اس سورت کے سورہ قدر کے, یہ جو لفظ ہیا ہے یہ 27واں حرف ہے. 27واں حرف ہے. یہ کون سا حرف ہے؟ 27واں حرف ہے. تو یہ اشارہ ہے سلام ہیا, یہ وہ رات ہے جو 27ویں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ وہ رات ہے کیا بات جو 27ویں کو ہے. اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور انسانوں کا احاطہ کرتی ہیں. تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے خداوند قدوس کی بارگاہ میں, کیونکہ اسی رات کو قرآن پاک نازل ہوا. اور اسی رات میں اور بے شمار ایسے احکامات ہیں, اور یہ بھی ہمیں وطن عزیز بھی رمضان مبارک میں ملا. تو ہر نسبت جو ہے اعلیٰ ہے, ہر نسبت عرفہ ہے, ہر نسبت پاک کرنے والی ہے اور لوگوں کو مزین کرنے والی ہے. جی بہت خوبصورت ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور لیلۃ القدر کے حوالے سے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا, اللہ رب العزت کے انعامات کا ذکر فرما رہے تھے, اور اس رات کی شان و شوکت بیان فرما رہے تھے. جی ناظرین, ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے, اور پروگرام میں انشاءاللہ پھر ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ہدیہ نعت کے لیے میں ایک مرتبہ پھر قاری نمرشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا, مجھ پہ بھی چشم کرم, مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا